تو کہنے لگے حضور نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں گے؟ سرکار فرمانے لگے اذان کون دے گا، اذان کیسے ہوگی؟ تو کوئی کہنے لگا حضور کوئی راکھ ہو، کوئی لکڑیاں ہو، اس کو آگ لگائی جائے، پھر اس سے دھواں اٹھے، پھر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ دھواں اٹھا ہے تو اب نماز کے لیے آ جاؤ۔ سرکار نے خاموشی فرمائی۔ سرکار کہنے لگے طریقہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے جو میرے دل میں ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور دف کے ساتھ ڈھول بجائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے بھی نماز کا ٹائم ہو جائے۔ تو سرکار نے وہاں پہ بھی تعاقف کیا کہ وہاں کی اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ سرکار فرمانے لگے وہ گھر جا کے سو جاؤ، صبح بات کریں گے، گھر جا کے سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب خوب کچھ نہیں ہوتے، خواب اور یہ جو ہم اذانیں پڑھتے ہیں یہ بھی خواب میں ہی آئی تھی۔ صبح جب ہوئے نا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی سرکار میں نے خواب دیکھا کہ کوئی اذان پڑھ رہا ہے تو لفظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ سارے لفظ آپ نے دہرائے۔ اتنے میں حضرت زید بن عبداللہ بھی آ گئے اور وہی لفظ آپ نے دہرائے، سرکار مجھے بھی خواب آیا ہے۔ سرکار فرمانے لگے یہی لفظ اللہ کی منشا ہے کہ یہی اذان ہو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ سرکار اذان پڑھے گا کون؟ سرکار فرمانے لگے بلاؤ بھی بلال کو، اور بلاؤ بھائی بلال کو۔ بلال آئے، بلال کو کہا کہ میں منارے پہ چڑھو، یہاں پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ اذان ہو گئی تو اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال نے پڑھی، اسلام کی پہلی اذان بلال نے پڑھی۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہے، ایک اصلاح کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت بلال حبشی کی جو زبان ہے وہ توتلی تھی، وہ توتلی نہیں تھی، وہ حبشی لہجہ تھا، لکنت نہیں تھی، حبشی لہجہ تھا۔ جس طرح ہم یہاں پر جس طرح پنجابی کے 3-4 انداز ہیں، جس طرح ایک میواتی ہے، ایک ماجھی ہے، ایک پوٹو آ رہی ہے اور ایک خالص پنجابی ہے، لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن ادائیگی تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، عربی زبان کو تھوڑا سا وہ اس انداز میں پڑھتے تھے لیکن سرکار کو پسند وہ بھی بڑی سی۔ وہ کئیوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ اشہادو کو اسہادو پڑھتے ہیں، تو سرکار فرمانے لگے پڑھتے ہیں لیکن رب کو اسہادو بھی اشہادو ہی قبول ہے۔ یہ سرکار کا یہ فرمان کہ بلال ہی اذان پڑھے گا یہ اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ تو اس کے بعد ساری زندگی کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ بلال ساری زندگی آپ نے اذانیں پڑھی ہیں، یہ مزہ کدوں آیا تھا؟ اللہ کرے ہمارا بھی یہ مزاج بن جائے، ہم بھی کوئی اذان پڑھیں، ہمیں بھی کوئی مزہ آئے۔ میں ہر جمعے میں بیچ میں ترغیب دلاتا رہتا ہوں کہ کوئی بندہ اذان واسطے بھی آئے، اور 5 وقت کی، میں یہ نہیں کہتا پنجے وقت لے لیں، لیکن سرکار کا یہاں پہ فرمان موجود ہے کہ جس نے رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان 40 دن تک پڑھی، رب کریم اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جرت تھوڑا تھوڑا تو بولو، چلو ہاں نہ تو کر دے ہو، ہاں لیکن جرت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ابھی کون اب اٹھے گا، پھر لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے جی، مولانا صاحب ہو گئے جی، تو پھر لوگ اعتراض کریں گے نا جی، لوگوں کی تو باتوں کا بھی تو ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ مراد وہی ہے کہ جو نبی پاک نے کہا کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھے۔ یار ہم چلے کتنے کاٹتے ہیں، کدی اعلیٰ چلہ لا کے بھی دیکھو، وہ 40 دن کی اذانیں دے کے دیکھو، رب کریم کے محبوب کریم فرما رہے ہیں کہ رب تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور مؤذن کی یہ حیثیت ہے، مؤذن کی یہ حیثیت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی پاک فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، مؤذنین دور سے پہچانے جائیں گے، لمبی لمبی ان کی گردنیں ہوں گی، کہ روایت میں کہ لمبے لمبے ان کے قد ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤذنین تھے، یہ اذانیں پڑھنے والے تھے۔ اور مجھے بڑی مسجد میں 6.5 سال ہو گئے اذان پڑھتے، عصر مغرب عشاء۔ یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں، واللہ مجھے رب اس سے پہلے یعنی کہ مجھے خاتمہ دے دے کہ میں اپنی تعریف کے لیے کوئی لفظ کہوں، یہ آپ کی ترغیب کے لیے کہ مجھے 6.5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بندے نے آخیا، میں کہا یارو نا گلا میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے، پچھلے دنوں سے مجھے سینے کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، میں کہا کچھ بھی نہ میرے سانس چڑھ جاتا تو آپ اذان دیں۔ تو وہ بندہ انجن کر کے کہنا مینوں تو شرم آتی۔ میں کہا یار اسی دفعہ بڑی بشرم ہے، سانوں 6 سال ہو گئے نے اسی زانا پہ، اسی دفعہ بڑی بشرم ہوئے۔ میں کہا گالی دیتے وقت تجھے شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولتے وقت تجھے شرم آنی چاہیے، اللہ کا نام لیتے تجھے شرم آتی ہے، اللہ کا نام وہ پھر چھوٹا سا ایک بچہ ہے وہاں پہ، تو پھر میں نے اسے کہا پتر آگے ہو کے اذان پڑھ، میرا گلا ذرا خراب ہے۔ میں نے عجیب انداز ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، بھائی کاہے کی شرم، آپ آئیں تو صحیح۔ یہ وہی بلال ہیں جنہوں نے مارا کھا کے مؤذن بنے نے، عام بندہ نہیں، عام ایویں نہیں مؤذن بن جاتا، یہ بھی کسی کی نگاہ ہی ہوتی ہے۔
میں اپنے وقت کو آگے لے کے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو کسی نے پوچھا بلال کبھی تجھے اذان کا بڑا مزہ آیا ہو؟ تو ایک دن کہنے لگے کہ جب نبی پاک مجھے اذان سکھا رہے تھے نا، جب سکھا رہے تھے کہ جب حضور نے اپنے پہلو میں مجھے بٹھایا تھا اور حضور میٹھے میٹھے انداز میں مجھے سارے وہ تجوید اور قرات سکھا رہے تھے اذان کی، اذان کو ایسے پڑھنا ہے، اذان کو ایسے پڑھنا ہے، اور جب طرز بتا رہے تھے تو بڑا ہی مزہ آیا. اور دوسرا مزہ تب آیا تھا جب فتح مکہ کا موقع تھا. حضور نے کالے رنگ کا یمنی امامہ باندھا ہوا تھا، حضور اپنی کسوہ نامی اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے، سارے کافر کھڑے تھے، سارے کافر بیت اللہ شریف کے گرد کھڑے تھے. حضور نے کہا بلال چڑھو کعبے کی چھت پہ. جب میں کعبے کی چھت پر چڑھا تھا، آپ نے سنا ہوا کہ جب اذان دی جائے تو کہاں منہ کرنا چاہیے؟ کعبے کی طرف. اب جب بندہ کعبے کے اوپر کھڑا تھا تب کہاں منہ کرنا چاہیے؟ یہاں پہ عقیدہ اب حضرت بلال حبشی نے دیا. بعض زبانیں وہ مولانا صادق صاحب فرماتے ہیں کہ تعریف مدینے والے دی، زبان بریلی والے دی. یہاں پہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھ چکے، اب کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یعنی آپ کعبے کے اوپر کھڑے ہیں تو کعبے کی طرف کس طرف کو منہ کریں گے؟ حضرت بلال حبشی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ جہاں جہاں حضور طواف کرتے کرتے گرد گرد گھوم رہے تھے، حضرت بلال حبشی وہاں وہاں منہ کر کے اذان پڑھ رہے تھے. ہاں جب اللہ اکبر کرتے، اذان ہے نا لفظ ہے، اللہ اکبر کے صدا لگاتے تو اوپر دیکھتے. جب اشہد ان لا الہ کرتے تو دو گواہی، اس کا مطلب ہے کہ دو گواہی کہ اللہ ایک ہے. لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو دونوں ہاتھ کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ منظر نے بھی طریق دانوں نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حضور چلتے وہاں وہاں وہ ہو کے حضور کی طرف منہ کر کے وہ اذان پڑھتے. یہاں پہ ایک بڑی مسئلے کی بات ہے، جب اقامت پڑھنے والا جب اقامت پڑھتا ہے تو کچھ لوگ کچھ حضرات اللہ اکبر پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے مفسرین نے منع فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خاموشی سے سنیں بیٹھ کر اطمینان سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دے نا، آپ بھی اطمینان سے گواہی دے. اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دے اطمینان سے بیٹھ کے. اب جب مکبر آپ سے کہہ رہے ہیں نا حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، اب آپ کو حکم ہے جی آؤ نماز کی، اب آپ نے کھڑے ہونا ہے. شروع میں کھڑے، جب آپ کو حکم دیا جائے تب بھی آپ نے حکم. اور یہ ادا بھی حضرت بلال کی ہے. جب حضرت بلال اقامت پڑھتے سرکار حجرے میں ہوتے، جب حضرت بلال کہتے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تب سرکار حجرے سے باہر آتے. جب باہر آ جاتے تو دوسری دفعہ جب کہتے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تب اشارہ بھی کرتے کہ سرکار آ گئے ہیں. پھر جب کہتے حی علی الصلاۃ پھر ساری خلقت سارے صحابی کھڑے ہوتے. تو یہ انداز بلالی ہے، یہ انداز بلالی ہے. تو اسی انداز میں آپ اس میں حسن بھی تو محسوس کریں نا. جلدی نہ کریں، اطمینان سے بیٹھیں، اطمینان سے اقامت سنیں، اطمینان سے اذان پڑھیں. میرے کچھ واقعات رہ بھی گئے، پھر کبھی ان کا ذکر